بہت پرانی بات ہے، میں سمجھتا ہوں 30-35 برس ہو گئے ہوں گے، جب ہماری مسجد اکبری ہی میں مدرسہ تھا، تبلیغی جماعت کا کوئی جوڑ ہوا تھا، اور اس وقت کے نہایت مدبر اور حلیم اور بزرگ شخصیت حضرت نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے۔ وہ اس وقت امیر تھے اور ان کے دور امارت میں پورے علاقے میں ہدایت کے وہ روشن چراغ جلے جس کی برکات اب تک دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بڑے محتاط، متقی اور بزرگوں کے متبع لوگ تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آتا تھا۔ الذین اذا ذکر اللہ۔ مجھے کم تجربہ ہوا، لیکن جب بھی ہوا تو ضمیر نے مانا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ اور بڑی برکات تھی اور بہت اتباع سنت تھا، اور حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کے عاشق صادق تھے، اور بہت وسیع مطالعہ ان کے ملفوظات اور مواعظ کا رکھتے تھے۔ اچھا لے کے چلے اور اچھا کام ہوا قوم سے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا ان کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ تو خیر، اس مجلس میں 2-4 لوگوں کا کھانے کا انتظام خصوصی، وہ چھوٹا سا مدرسہ تھا، دفتر تھا، وہ دفتر میں تھا، وہیں پر ان کے کھانے کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اور خصوصی گفتگو وہیں پر انہوں نے کی تھی۔ اس مجلس میں چونکہ وہ کام ختم ہو چکا تھا، جو جوڑ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا، کھانا کی مجلس تھی۔ اس میں انہوں نے مختلف، جتنی دیر بیٹھے رہے کچھ نہ کچھ سناتے رہے۔ 2-4 واقعات وہ مجلس یاد آئی تو میں آپ کو سناتا ہوں، سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے اس کی۔ ایک واقعہ انہوں نے یہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں کوئی جوڑ تھا، کوئی اجتماعی سلسلے میں گئے، ندوے میں قیام تھا، ندوہ ہی میں پروگرام ہوتے تھے، تو وہاں سے حضرت نے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہلا کے بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کوئی وقت عنایت فرمائیں تو حاضر ہو جاؤں۔ تو حضرت نے 4 بجے کا وقت کو دیا، تو ٹھیک 4 بجے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب اور 2-3 خاص احباب کو لے کر مولانا امام اہل سنت کے گھر پر پہنچ گئے۔ ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ گئے، خادم کو اطلاع کی کہ ہم لوگ آ گئے۔ خادم نے بتایا کہ حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں، تو بیٹھ گئے۔
پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد دہانی کرائی تو اس نے کہا کہ ابھی حضرت آرام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت پڑے پڑے انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب وہ خادم صاحب سے ایسا ہوا کہ انہوں نے اطلاع دی کہ ان کو ہی جواب دیتے رہے۔ دیر کے بعد حضرت نے خود پوچھا، جو لوگ آ گئے جی، تو باہر تشریف لائے اور آتے ہی خفا ہوئے اور کہا کہ آپ لوگ علماء ہیں، آپ لوگوں کو اوقات کی پابندی نہیں معلوم، آپ لوگ دوسرے کو زحمت میں ڈالتے ہیں۔ وقت لیا تھا، 4 بجے کا وقت میں نے بتایا تھا، پھر کیوں اتنی تاخیر سے آپ لوگ پہنچے؟ دوسروں کا وقت بیکار سمجھتے ہیں تو اب حضرت خود ہی ایک طرفہ طور پہ برہم ہو گئے، ڈانٹنے لگے۔ تو امیر صاحب نے بتایا کہ مولانا افتخار صاحب وہ جواب دینا چاہتے تھے کہ حضرت ہم لوگ تو بر وقت آ گئے، خادم سے ہم کو یہ جواب ملا۔ تو آدمی کچھ بولنے کا ارادہ کرتا ہے، تھوڑی سی حرکت سمجھ میں آتی ہے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر کا انگوٹھا بازو میں دبا کر چپ کر دیتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مولانا نے وہی بات دہرائی کہ بھائی یہ اخلاقیات ہیں، اگر علماء کو بھی اخلاق نہیں معلوم ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر انہوں نے جواب دینا چاہا تو پھر انہوں نے انگوٹھا دبا کے خاموش بٹھایا۔ خیر پھر گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، دعا کی درخواست کی کہ حضرت ہمارے اس کام کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ اس میں برکت دے۔ ابتدائی زمانہ تھا کہ اس میں برکت دے اور کام پھیلے اور لوگوں کو نفع ہو۔ تو حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اللہ ہر مسلمان کو شیعوں کی شرارتیں سمجھا دے اور ان کے مقابلے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو مولانا نے تھوڑی دیر کے بعد کہا حضرت ہمارے اس کام کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ تو پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ پاک ہر مسلمان کو ان دشمنوں کی حقیقت سمجھا دے اور ان کا خلا خما کرنے کی توفیق نصیب۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، یا تیسری دفعہ درخواست کی تھی تو بھی یہی دعا ملی۔ تو پھر وقت ختم ہو گیا، باہر آ گئے۔ جب باہر نکلے تو حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت رد شیعیت میں ڈوبے ہوئے، کوئی شکایت نہیں کی اور کوئی بدگمانی نہیں کی، کہ رد شیعیت کے اندر ڈوبے ہوئے، بس کسی کو اللہ کام کے لیے چن لیتا ہے، اب اس کا اوڑھنا بھی چھوڑنا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا افتخار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت ہم کیوں خام خواہ کی ڈانٹ سنیں، ہماری غلطی نہیں تھی، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں بولنا چاہ رہا تھا کہ بھائی ہماری غلطی نہیں، ہم تو ٹائم پہ آئے، یا آپ کے خادم کی غلطی ہے کہ اس نے خبر نہیں پہنچائی آپ کو، ہم تو آ گئے تھے وقت پر۔ تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ بھائی ہم ایسی غلطی نہیں کریں۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں سمجھ گیا تھا کہ یہی بولے گا، میں بھی بول سکتا تھا اور آپ بھی یہ بولنے والے تھے، میں بار بار آپ کو جو روکتا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے کہتے ہیں کہ اکرام مسلم سیکھو، ہمارے 6 نمبروں میں 1 نمبر اکرام مسلم ہے۔ کیا یہ اکرام مسلم میں داخل نہیں ہے کہ کسی بزرگ کا غصہ
کسی خادم پر نکلنے کے بجائے ہمارے ہی اوپر نکل جائے، کیا حرج کی بات ہے؟ ایک نیک آدمی ہے، کچھ اچھی بات بتا رہے ہیں، نصیحت کی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہماری غلطی نہیں تھی، الگ بات ہے، پر اگر ہم بول دیتے تو یہ خفگی ساری اس کے خادم پر ہوتی ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہے، اور اس مسلمان کے اکرام کا تقاضا یہ تھا کہ اسے ہم ہی برداشت کر دیتے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بھائی اکرام مسلم تو ہماری بھی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، لیکن اکرام مسلم کا تصور اس شخص کے ذہن میں کیا تھا جو ان 6 نمبروں کا بنانے والا تھا؟ اس شخص کے ذہن میں تصور کیا تھا اور اکرام کی کیا کہاں تک وسعت تھی ان کے پاس؟ آج تو ہم یہ تو خیر صفائی کر بھی دیتے تو کوئی غلط بات نہیں سمجھی جاتی تھی، ہو سکتا ہے حضرت بھی یہ فرما دیتے کہ اچھا بھائی میں نے آپ لوگوں کو ناحق ڈانٹا، کوئی فرما ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن آج تو ہم بس اپنی ذرا سی تکلیفوں کے لیے لوگوں کو رسوا کرنا، لوگوں کو بے آبرو کرنا، اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی بھائی بندوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور مسلمانوں کو جب تک رسوا نہیں کر دیں گے تب تک دل کو سکون ملنے والا ہے۔ یہ جذبہ انتقام ہے کہ انتقام نہ لو تو دل ٹھنڈا ہوگا۔ یہ خلق ہے، خلق نہیں ہے۔ خلق وہ ہے جو مولانا نے سکھائے اور بتایا کہ بھائی اکرام مسلم کی حدیں بہت پھیلی ہوئی، بہت دور دور تک، جہاں جہاں تک تم سوچو کہ مسلمان کو تکلیف سے بچاؤ وہ سب اکرام مسلم میں داخل ہے۔ آج ہم کسی مسلمان کا سلام کا جواب ڈھنگ سے نہیں دیتے، چہرے سے بشاشت و خوشی کا اظہار نہیں کرتے، اس کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ جب دکھتا ہے تو وہ اکرام مسلم میں داخل ہے یا ایذاء مسلم میں داخل ہے؟ جب وہ ایذاء مسلم ہے تو اکرام مسلم کا نمبر رٹنے سے اکرام تو نہیں آ جائے گا ہم لوگوں کو۔ اکرام تو انہوں نے کر کے بتایا، سکھایا کر کے۔ علماء جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام کسی فلسفے کا نام نہیں، اسلام تو اصل میں ایک پریکٹیکل لائف ہے جس کو تھیوری میں بھی دکھایا گیا ہے اور زندگی میں بھی دکھایا گیا ہے۔ جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ فلسفہ اسلام ہے، اسلام کی تھیوری ہے، یعنی خاکہ، اور جو ہم زندگیوں میں دیکھتے ہیں وہ اسلام کی عملی شکل۔ اسی لیے کتاب میں پڑھ کے کوئی سچا مسلمان نہیں بنا جب تک کہ کسی کی صحبت میں، سچے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہا، تب تک سچا مسلمان